اور پھر یہ جو معجزہ معراج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، اور ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی لسٹ میں اگر آپ اس لسٹ کو اٹھائیں تو جس بھی دور کے اندر جو بھی فن ہمیں عروج پہ ملتا ہے، اس فن کا جواب مصطفیٰ کے معجزات کی لسٹ میں ملتا ہے۔ جس دور میں جس بھی فن میں انسان نے عروج حاصل کرنا تھا، اللہ نے اس فن میں کمال اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ جو پہلا دور تھا وہ زبان اور بیان کا دور تھا، کلام کا دور تھا، فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، جس دور میں میرے آقا کا میلاد ہوا۔ بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب اور فلسفی اس دور میں تھے جو فی البدیع کئی 100 اشعار بول دیتے تھے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر۔ تو ان کا جواب دینے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن دیا تھا کہ تم بھی اپنے فصاحت اور بلاغت کو اس پہ بڑا ناز کرتے ہو، تو آؤ ذرا اس قرآن کو بھی پڑھ کے دیکھ لو، اس کا انداز دیکھو، اس کا اسلوب دیکھو، اس کے جو روانی ہے الفاظ کی، جو انداز ہے، فرمایا اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ تو وہ قرآن مجید کا اس کی چھوٹی صورتوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس دور کے جو تقاضے تھے اس میں قرآن مجید نے ان سارے جو چیلنجز تھے دشمنان اسلام کے، ان کو قرآن نے رد کیا، ان کا جواب دیا۔ پھر اللہ کو پتا تھا ایک دور آئے گا کہ سائنس ترقی کرے گی، اور سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ یہ چاند پہ پہنچ جائیں گے بندے، اور چاند پہ پہنچنا اب یہ اس دور کے اندر سوچنے کی بات، چاند ٹکڑے ہوتا تو دیکھا، اس دور میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وقت آئے گا اسی چاند پر بندے پہنچ جائیں گے، اس چاند پہ قدم رکھیں گے جا کر۔ یہ اس وقت ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ 1400 سال کے بعد، جب 1300 سال کے بعد کچھ لوگ چاند پہ بھی پہنچ جائیں گے، سائنس اتنی ترقی کرے گی، اور وہ اپنے لیے ایسی سواری بنا لیں گے کہ اس سواری کے ذریعے وہاں پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد پھر واپس بھی زندہ آ جائیں گے۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، یہ چاند پہ جائیں گے اور پھر واپس بھی آئیں گے۔ تو یہ قرآن مجید میں چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو ہونی ہو اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں نہ کیا ہو۔ اب دیکھیں، یہ قرآن کی سورت کا نام ہے انشقاق، آخری پارہ ہے قرآن کا۔ اللہ نے باقاعدہ ذکر کیا، فرمایا چاند کی اللہ نے قسم اٹھائی، والقمر اذا اتسق، اللہ فرماتا ہے لترکبن طبقا عن طبق، فرمایا کہ مجھے چاند کی قسم ہے، اور اس چاند کے اوپر کچھ لوگ طبق در طبق، فرمایا کہ اوپر اس کی طرف جائیں گے، اس پر پہنچیں گے، سفر کریں گے، وہاں پہنچ کر فرمایا وہ جو پہنچنے والے ہوں گے وہ بندے کون ہوں گے؟ فما لهم لا يؤمنون، اللہ کہتا ہے وہ مومن بھی نہیں ہوں گے جو چاند پہ جائیں گے، ان مسلمان نہیں جائیں گے، کافر ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، لیکن ترقی اتنی کر لیں گے کہ وہ پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کا جانے کا ذکر بھی کیا، اور جائیں گے کون؟ کہ فما لهم لا يؤمنون، کہ وہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، چونکہ پہلے بھی مومن نہیں ہوں گے، اور جب چاند پہ پہنچ جائیں گے قدم رکھنے کے بعد واپس بھی آ جائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں۔ اللہ نے وہ ذکر بھی قرآن مجید میں کیا، یعنی چاند پہ تو گئے ہیں، ابھی یہ کچھ 1-2 صدیوں پہلے کی بات ہے، چاند پہ پہنچے تو اللہ ان کا ذکر پہلے کر رہا ہے، یعنی جو بعد میں ہونا تھا قرآن پہلے بتا رہا ہے۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، ہر دور کو قرآن ڈسکس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کو پتا تھا چاند پہ جائیں گے، اور سائنس اپنے اوپر ناز کرے گی کہ ہم یہاں پہنچ گئے، انسان ناز کرے گا ہم یہاں پہنچ گئے۔ اللہ ہمارے حبیب آپ کی زندگی اور آپ کے معجزات اور آپ کے کمالات اور آپ کا اسوہ اور سیرت اس دور کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر انسانوں کے لیے ہے۔ آئے حبیب آئے پہلے دور کے لیے تو ہم آپ کو قرآن دیتے ہیں، اور اس دور کے لیے ہم آپ کو معجزہ معراج دیتے ہیں، ہم آپ کو آئے سیر کراتے ہیں، ہم آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں سائنس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، وہ تو چاند تک جائیں گے، ہم آپ کو آج سے بھی اوپر ادنا او ادنا کے مقام پر جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، فاصلے مٹا کر، قربتیں دے کر اور ساری دوریاں مٹا کر، اے حبیب ہم آپ کو صرف لے نہیں جاتے بلکہ وہاں بٹھا کر آپ کو اپنا دیدار بھی کرا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لیے، اللہ کو پتا تھا سائنس بڑی اپنے اوپر ناز کر رہی ہوگی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، آؤ پھر ہم آپ کو اے حبیب وہاں لے چلتے ہیں جہاں سائنس تو کیا ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اب دیکھیں یہ اس معجزہ معراج پر، اب جو کہ معجزہ ہے معراج، تو اس پر ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، آج تک بعض لوگ اس معراج پہ بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کلمہ آگاہ کا پڑھتے ہیں، لیکن پھر
بھی آقا کے اس معجزہ معراج پہ تنقید کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا ہے معاذ اللہ، بیداری میں نہیں ہوا، جاگتے ہوئے نہیں ہوا۔ اس پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارا جو سفر تھا میرے آقا کا، یہ حالت بیداری میں تھا، جاگتے ہوئے تھا۔ اس میں قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، مصطفیٰ کے فرامین بھی اسی کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس میں درجن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آقا خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اگر کوئی بندہ اس پہ بحث کرے نہیں جی خواب میں تھا، بیداری میں کون اتنی جلدی جا کے واپس آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ آقا جب واپس پہنچے ہو کہ واپس بھی آ گئے تو جس پانی سے آقا نے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا کہ آقا آ گئے۔ یعنی کہ پانی کا لوٹا آپ لیں، کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کریں تو وضو کر کے فارغ ہو تو پانی چلتا ہوا جا رہا ہوگا، وہ کتنی دیر چلے گا؟ آدھا منٹ میں، 1 منٹ میں، 2 منٹ میں رک جائے گا، لیکن ابھی وہ پانی رکا نہیں تھا، حرکت میں تھا۔ مصطفیٰ آ بھی گئے، اور پھر دروازے کی کنڈی جو ہلتی ہے، اب یہ بھی حدیث پاک میں ہے، مفسرین نے بھی لکھا، محدثین نے بھی لکھا ہے کہ میرے آقا جب تشریف لے گئے تو جب دروازہ آپ بند کریں تو اس کی کنڈی ایک حد تک وہ ہلتی ہے۔ آج کل کنڈیاں اور طرح کی ہیں، وہ پرانے دور کی کنڈیاں آج بھی جو پرانے دور کے گھر ہیں ان کے اندر وہ لگی ہوئی ہے، تو کنڈی آپ وہ دروازہ بند کریں تو اپنی مرضی سے کچھ دیر ہلتی ہے اور پھر بعد میں رک جاتی ہے۔ تو آقا جب روانہ ہوئے تو وہ ہل رہی تھی، آقا واپس آئے فرمایا ابھی بھی ہل رہی تھی، ابھی رکی نہیں تھی۔ یعنی یہ آنے اور جانے کی تیزی اور جلدی آقا بتا رہے۔ پھر تیسری بات بھی اس میں حدیث پاک میں ملتی ہے، میرے آقا جب اپنی سواری پہ بیٹھے براق پر، اور جب براق چلا تو راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنیوں پہ میرے آقا کا امامہ مبارک لگا تو ٹہنی ایک امامے میں اٹک گئی۔ آقا نے اس ٹہنی کو چھڑوایا، جب چھڑائے اس ٹہنی کو تو وہ ہلی، حرکت میں آئی۔ آقا فرماتے جب میں واپس آیا ابھی بھی ہل رہی تھی، یعنی کہ جانے اور آنے کی تیزی اتنی تھی۔ اب لوگ اس پہ چونکہ معاذ اللہ آقا کو اپنے جیسا کہہ دینا، اپنے جیسا سمجھ لینا، جیسے ہم چلتے ہیں معاذ اللہ کہیں گے آقا بھی اسی طرح چلتے تھے، جیسے ہم کھاتے ہیں آقا بھی کھاتے تھے، ہم پیتے ہیں معاذ اللہ آقا بھی پیتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں آقا بھی سوتے تھے، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں آقا نے بھی دیکھا، تو کون سی بڑی بات ہوئی معاذ اللہ؟ اس طرح کی جو فکر رکھتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جو معجزہ معراج کو اپنی عقل پر، اپنے فہم پر، اپنے علم پر اور اپنے تجربہ پر جو ماپتے ہیں، اب وہ اس طرح کا سوال وہ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو 1-2 منٹ میں یا 10 منٹ میں، ہم تو 10 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس نہیں آ سکتے، تو آقا اتنی دور سے ہو کے کیسے واپس آ گئے کہ ابھی کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی کم ہو، ٹہنی بھی ہل رہی ہو، کہنے لگے بس یہ خواب میں ہو سکتا ہے، بیداری میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہہ کر معراج کو مانتے معجزہ ہی ہیں۔ تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو معراج کو معجزہ مانے اور پھر سوال کریں کہ بیداری میں نہیں ہو سکتا، تو انہیں معجزے کی سمجھ نہیں آئی کہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ یا تو پھر معراج کو معجزہ کہنا چھوڑ دیں، اگر معراج کو معجزہ کہتے ہیں تو پھر بحث کرنا چھوڑ دیں، پھر اس پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں اور انسان کے علم میں، شعور میں، فہم میں، ادراک میں وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی آپ لغت کے امام کی کوئی کتاب اٹھائیں جس میں معجزہ کا معنی لکھا ہوا ہو تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل میں آتا ہی نہیں، انسان کے شعور میں آتا ہی نہیں، جو عقل سے باورا ہو وہ ہوتا ہے معجزہ۔ یعنی خارا کے عادت، یعنی عادت کے خلاف ہو، معمول کے خلاف ہو وہ معجزہ ہوگا، جو معمول کے مطابق ہو وہ کبھی معجزہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر میں معجزہ کا معنی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، تو ہر روز نکلتا ہے اور جا کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ معمول کے مطابق ہے۔ حالانکہ سورج کا ہر روز نکلنا اور جا کے غروب ہونا پھر نکل آنا ادھر سے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس عمل کو ہم پھر بھی معجزہ نہیں کہتے، کیوں؟ یہ خلاف عادت نہیں ہے۔ اور ایک دن جب میرے آقا نے انگلی اٹھائی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دیا، اسے کہا یہ معجزہ ہے، اس کو معجزہ کا، کیوں کہ سورج عام طور پہ مشرق سے نکلتا ہے، یہ سورج کی عادت ہے، اور جب خلاف عادت ہوا مغرب سے، ہم نے کہا یہ ہے معجزہ۔ تو معجزہ عادت کے مطابق نہیں ہوتا، عادت کے موافق نہیں ہوتا، عادت کے مخالف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خارا کے عادت، عادت کے مطابق نہ ہونا، عادت کو توڑنے والا۔ اب اس پر میں آپ کو آگے اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عادت کے خلاف ہو، جو آپ کے عام روٹین کے خلاف ہو۔ تو اگر باقی لوگ بھی
اگر 2-3 گھنٹوں میں ایک سفر کر کے آتے ہوں، آقا بھی اترا کر کے آ جائیں، تو پھر یہ عادت کے مطابق ہوا، عادت کے خلاف ہونا ہوا۔ جو عادت کے مطابق ہو وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے وہ لوگ اس بات پہ ذرا توجہ کریں جو معراج کو معجزہ بھی کہیں اور پھر سوال بھی اٹھائیں کیسے ہو گیا، کہتے ہیں بیداری میں کیسے ہو سکتا ہے، خواب میں ہوا معاذ اللہ، روحانی معراج کہہ دیا۔ اب معجزہ کی تعریف سنیں، المنجد کو اٹھائیں، یہ عربی لغت کی جو عربی الفاظ ہیں ان کی کتاب، لسان العرب کا بھی آگے بتاتا ہوں، یہ المنجد کو پہلے دیکھیں۔ المنجد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو معجزہ ہے، یہ لفظ اس کا معنی کیا ہے کہ عجزہ یا عجز عجزن، اور کہتے ہیں کہ کسی چیز پر قادر نہ ہونا، کسی کام کی طاقت نہ رکھنا یا کسی کام سے عاجز آ جانا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اس سے عاجز، اس سے معجز اور معجز، اس سے معجزہ یعنی کہ جو عاجز کر دے اسے کہتے ہیں معجزہ۔ یعنی آپ یہ ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ عاجزہ فلان عن العمل۔ عرب کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا تھا کہ فلاں آدمی وہ کام کرنے سے عاجز آ گیا، عاجزہ فلان عن العمل، کہ فلاں بندہ وہ کام کرنے سے عاجز، جو عاجز آ جائے اس کے لیے لفظ یہ عاجزہ یعجز عجزن اور عاجز یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو معجزہ انسان کی عقل کو اور بندے کو عاجز کر دیتا ہے اور بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو وہ لوگ جو معراج کو معجزہ بھی کہیں اور کہیں کہ ہماری عقل میں بھی آ جائے، ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی، یہ دونوں باتیں کٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کا جو اصطلاحی معنی اگر آپ ڈھونڈیں تو اس کے اندر بھی المنجد کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ امر خارق العادت یعجز البشر ان یاتوا بمثلہ، کہ معجزہ اس خارق العادت چیز کو کہتے ہیں جس کی مثل لانے سے فرد بشر عاجز آ جائے، یعنی اس جیسا کام کوئی بندہ کر نہ سکے، وہ معجزہ ہوگا۔ تو اب یہ آپ نے لفظ معجزہ کی یہ تعریف سنی جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں لفظ معجزہ کے کچھ مترادفات بھی آئے ہیں، اور پھر اس خلاف معمول جو واقعات ہیں پھر ان کے لیے 4 طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی جو عادت کے مطابق بات نہ ہو تو اس کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو معجزہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ 3 لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں، میں آپ کو وہی 3 لفظ بتا دیتا ہوں۔ چوتھا تو معجزہ ہے، تو آئیے اس پر یہ لفظ، اس میں سے 2 لفظ آپ کے سنے ہوئے ہیں، معجزہ اور کرامت، لیکن 2 لفظ اور ہیں۔ معجزہ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے ارہاس، تیسرا استعمال ہوتا ہے کرامت، چوتھا استعمال ہوتا ہے استدراج۔ ان چاروں کا معنی ایک ہے، لیکن مختلف لوگوں سے جب یہ عمل سرزد ہوتا ہے تو اس عمل کا نام بدل جاتا ہے۔ یعنی کبھی وہ عمل جو عقل کے مطابق نہ ہو، عقل کو جو عاجز کر دے، کبھی اس کو معجزہ کہیں گے، کبھی اسے ارہاس کہیں گے، اور کبھی اسے کرامت کہیں گے، کبھی اسے استدراج کہیں گے۔ یہ 4 لفظ آپ کو کتابیں کھولیں گے اس میں یہ لفظ آپ کو ملیں گے۔ اب یہ مختلف کیوں ہیں؟ کام ایک ہی ہوتا ہے، اگر وہ کام جو عادت کے مطابق نہ ہو، جو عقل کو عاجز کر دے، اگر وہ عمل نبی اور رسول سے صادر ہو اس کو کہیں گے معجزہ۔ اگر نبی اور رسول سے وہ عمل صادر ہو تو وہ معجزہ ہوگا۔ اگر وہ عمل کسی نبی اور رسول سے نہیں بلکہ نبی کے امتی سے صادر ہو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کرامت کہیں گے۔ یعنی آج اگر اللہ کے ولی سے ایسا عمل سرزد ہو جو عقل میں نہ آئے، جیسے حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مردے کو ٹھوکر مارتے تو مردہ زندہ ہو جاتا، یعنی کہ ٹھوکر مار کے زندہ کرنا یہ عقل میں بات نہیں آتی، لیکن غوث پاک نے کیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اس کو معجزہ نہیں بلکہ اس عمل کو کرامت کہیں گے۔ کام وہی، لیکن جب وہ عمل وہ کام نبی کرے تو معجزہ ہے، غیر نبی کرے لیکن مومن ہو، صاحب ایمان ہو تو وہ کرامت کہلاتا ہے۔ اب اس پر بھی آپ کو قرآن مجید سے بتاتا ہوں۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے استدراج۔ استدراج میں بھی کام وہی ہوتا ہے جو کرامت اور معجزے میں ہوتا ہے، لیکن وہ کرنے والا بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ اگر کسی کافر اور مشرک سے، اگر بے ایمان سے وہ عمل صادر ہو تو وہ اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو اس ٹائم استدراج کہیں گے۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ ماننے والا نہیں تھا پیغمبر کا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، مشرک تھا، لیکن اس سے بھی ایسا عمل سرزد ہوا جو عقل میں نہیں آتا تھا تو اس کو ہم کرامت نہیں کہیں گے بلکہ استدراج کہیں گے۔ اب یہ ایک چوتھا لفظ بھی میں نے بولا تھا ارہاس، یہ کیا ہے؟ یہ نبی کی ذات کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے وقت
یا ولادت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے پہلے ایسا عمل سرزد ہو جو عقل میں نہ آتا ہو، اسے ارہاس کہیں گے۔ اب ارہاس پر میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اور حضرت آمنہ علیہ السلام آقا کی امی جان بتاتی ہیں، امی جان فرماتی ہے ادھر مصطفیٰ کا میلاد ہوا، وہ کہتے ہیں ادھر کیا ہوا، وَخَرَجَ مِنِّي نور، میرے جسم سے ایک نور نکلا، اَضَاءَتْ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ وَأَسْوَاقَهَا حَتَّى رَأَيْتُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى۔ آپ کہتی ہیں کہ اس نور میں میں نے ملک شام کے محل دیکھے، اور کہتی ہے حَتَّى رَأَيْتُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى، حتیٰ کہ بصرہ شہر کے گلیوں میں اونٹ چل رہے تھے، میں نے اس اندھیرے میں اس نور کی وجہ سے ان اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی۔ یعنی مکہ میں لیٹ کر ہزاروں میل دور ملک شام کے محل دیکھنا یہ عقل میں نہیں آتا، لیکن ولادت مصطفیٰ کے ٹائم ایسا ہوا تو اس عمل کو معجزہ یا کرامت نہیں کہیں گے، جو نبی کی ولادت کے وقت ایسا واقعہ پیش آئے اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ اب اس پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، ادھر میلاد مصطفیٰ ہوا اور ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والے کمرے میں ایک خاتون تھی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ تھی، ان کی والدہ، تو یہ کہتی ہیں کہ میں ادھر میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا کہ میں کمرے سے باہر نکلی، جو ہی باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ستارے جو آسمان پر چمکتے تھے وہ آمنہ کی دیواروں میں چمک رہے ہیں۔ اب یہ وہ عمل تھا جو پہلے ایسے نہیں ہوا تھا، ستارے آسمان پہ ہوتے ہیں لیکن ادھر آمنہ کی دیوار پہ آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں دیکھ کے فوراً واپس پلٹی کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں، تو اب خود بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں شہید تو آمنت لما ولدت رسول اللہ فلما ضربها المخاض، کہتی ہے ادھر میلاد مصطفیٰ ہونے لگا، میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، کہتی ہے نظرت الی النجوم تدلی، کہتی ہے میں نے ستاروں کو دیکھا وہ جو آسمان پہ چمکتے تھے آج آمنہ کی دیوار پہ آ چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور پھر وہ کہتی ہے حتی اقول لتقعن علیہ، کہتی ہے مجھے لگتا تھا یہ ستارے میرے اوپر نہ گر پڑے، اس ڈر سے کہتے ہیں میں واپس آ گئی جلدی سے۔ تو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں پھر باقی کتب حدیث میں حدیث پاک موجود ہے، یہ بات موجود ہے، تو اس کو ارہاس کہیں گے، یعنی نبی کی ولادت کے ٹائم ایسا عمل جو عقل میں نہ آتا ہو، ایسا فعل جو عقل میں نہ آتا ہو، اس کو نہ معجزہ کہیں گے نہ کرامت کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ ارہاس۔ اب معجزہ وہ جو نبی کے اعلان نبوت کے بعد نبی سے سرزد ہو، وہ معجزہ ہے، اور غیر نبی سے وہ عمل سرزد ہو، اور غیر نبی کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن مجید میں موجود ہے اور ساری باتیں قرآن کے اندر لکھی ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دربار میں، اور وہ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملک یمن کے شہر سبا سے، وہ آ رہی ہے اور پہنچنے والی ہے آپ کے دربار میں، تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ پہنچنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے جس میں وہ بیٹھا کرتی ہے، جس پر میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت ادھر کوئی لے آئے۔ ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا تخت تھا، اس کی لمبائی چوڑائی کا ذکر تاریخ میں کتب میں ملتا ہے، تو اس وہ پورا ایک شہر تھا، اس پہ کئی سیکورٹی گارڈ تھے، کئی کمرے تھے، وہ ایک پورا تخت کہلاتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ایک صحابی سے اور اپنے ایک امتی سے جو ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، وہ ان کا صحابی اہل ایمان جو تھے، ان کا نام ہے عاصم بن برقیہ، یہ واقعہ آپ کو پتا ہے، یہ سورہ نمل کو پڑھیں، یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تخت کون لا سکتا ہے؟ پہلے تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہنے لگے اے پیغمبر مجھے حکم دیں۔ جن نے کہا وہ میں لے آتا ہوں تخت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو لے آئے گا، جن ہے تیرے پاس طاقت بھی ہے، تو یہ بتا تو دیر کتنی لگائے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ملکہ پہلے آ کے بیٹھ جائے تو بعد میں تخت اٹھا کے لا رہا ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے پہلے ان کی کرسی موجود ہونی چاہیے۔ تو وقت بتا، کہتا ہے جتنی دیر میں آپ کی محفل ہر روز ختم ہوتی ہے نا، تو ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں لے کے آ بھی جاؤں گا۔ فرمایا یہ بہت دیر ہے، ملکہ پہنچنے والی ہے، بالکل میرا جو یہ دربار ہر روز ایک ٹائم پہ ختم ہوتا ہے، یہ ابھی ٹائم کافی رہتا ہے، اس میں ملکہ پہنچنے والی ہے، فرمایا تو بیٹھ جا، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ وہ بیٹھ گیا۔ اب جن کوئی نہیں اٹھا، اب ایک عام بندہ اٹھا، سبحان اللہ، اور اس کا نام اللہ نے نہیں بتایا، اس کا کام بتایا۔ نام دنیا جان لے گی، کام کرے بندہ اچھا تو نام دنیا جان لیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کام بھی نہ کریں بس نام بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، کام کر کے دکھائیں، نام دنیا جانتی بولتی رہے گی، لیتی رہے گی۔ اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا، قرآن میں حدیث میں آیا ہے
جیسے پہلے بندے کا نام قال اللہ عفریت من الجن، عفریت تھا، جن تھا، اس کا بتا دیا تو اللہ کہہ دیتا قال آصف، پھر آصف نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، لیکن اللہ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ بولا جس کے پاس کتاب کے تھوڑے حصے کا علم تھا. سبحان اللہ. وہ ساری کتاب کا بھی علم نہیں تھا، تھوڑے حصے کا علم تھا. اور وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں داؤد علیہ السلام، ان پہ زبور اتری تھی. اگر مان لیں کہ زبور کے بعد حصے کا علم تھا تو چلے ساری زبور کا بھی نہیں تھا، زبور کے بعد حصے کا علم تھا اور نام تھا آصف بن برخیہ. وہ کہتے ہیں انا آتی کبھی، میں لے آتا ہوں، مجھے حکم دے. تو آپ فرماتے ہیں تو دیر کتنی لگائے گا؟ تو آصف بن برخیہ نے کیا کہا کہ یہ کہہ دیتے میں اس سے پہلے لاؤں گا، یہ بھی نہیں. کہنے لگے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو آنکھ جھپکتے ہیں، آنکھ ایسے ایک دفعہ جھپکے نا کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک صحت مند بندہ ایک سیکنڈ کے اندر 10-15 دفعہ جو کر لیتا ہے. ایک صحت مند بندہ ایک سیکنڈ میں کئی بار پلک جھپک لیتا ہے، اور پلک جھپکنے میں اگلا منظر بھی غائب نہیں ہوتا، پلک جھپکے سامنے کا منظر غائب نہیں ہوتا. اور آصف بن برخیہ نے یہ بھی نہیں کہا جتنی دیر میں پلک جھپکتے ہیں اتنی دیر میں لاؤں گا، کہتے ہیں اتنی دیر میں بھی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے کا جو وقت ہے کہتے ہیں اس سے بھی پہلے لے کے آؤں گا. اب کیا مطلب تھا؟ بس آپ کے حکم دینے کی دیر ہے، حکم دے اور تخت لیں. اب یہ کون تھا کہنے والا؟ نبی نہیں ہے، نبی کا امتی ہے. تو یہ لے آئے تخت پلک جھپکنے سے پہلے، اور دربار سلیمان علیہ السلام سے غائب بھی نہیں ہوئے. اور قرآن نے اس واقعہ کو لکھا ہے. اب کوئی بندہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ پلک جھپکنے سے پہلے کہ کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے، آصف بن برخیہ جو نبی بھی نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہے، وہ فاصلہ طے کر کے واپس بھی آ گیا. تو اس عمل کو تخت بھی لے کے آ گیا. اور جاتے جاتے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تخت کا وزن کتنا ہوگا، کیسے اٹھاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہ وزن پوچھا نہ کچھ پوچھا، بس کہا حکم دیں اور تخت لیں. وہی ہوا. تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے آصف بن برخیہ پھر جلدی کر، وہ دیکھ ملکہ آ گئی. ملکہ ہی تو یہ تخت آ گیا ہے. تو غائب ہوئے بغیر اس دربار سے وہ تخت پہنچا دیا. آج بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جلدی کیسے آ گئے کہ پانی نہیں رکا تھا واپس آ گئے، کنڈی ہلنا بند نہیں ہوئی تھی واپس آ گئے. یہ تو آصف بن برخیہ ہے جو امتی ہے سلیمان علیہ السلام کا، وہ اتنا تیز ہے کہ غائب ہوئے بغیر وہاں سے وہ تخت لے کے آ گیا. تو میرے مصطفیٰ شب معراج اس پانی کے رکنے سے پہلے اور کنڈی کے رکنے سے پہلے اور ٹہنی کے تھمنے سے پہلے مصطفیٰ ہو کے کیسے واپس نہیں آ سکتے؟ اب وہ قرآن بتا رہے. اب یہ چونکہ غیر نبی نے کیا تو اس عمل کو ہم کرامت کہیں گے. اب اب کرامت کا بھی قرآن سے بتا دیا. جو اہل اللہ کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ، اور اس پہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں بھی کیسے ہو سکتا ہے ولی ایک جگہ پہ بیٹھا ہو تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے اتنی دور منظر کیسے دیکھ لیتا ہے، وہاں پہنچ کیسے جاتا ہے. اللہ نے یہی رات تو سمجھایا ہے کہ آصف بن برخیہ جس کے پاس تھوڑا علم تھا، کتاب کے بعد حصے کا علم تھا، اور وہ کتاب بھی داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی زبور ہے، تو جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے اس کی تیزی کا عالم کیا ہوگا. یہ وجہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے باطن کو بھی جانتے ہیں. ایک ظاہر کا علم ہے، ایک قرآن کے باطن کا علم ہے. اور مولا علی شیر خدا کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ میرے آقا کے وہ غلام ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی وہ جانتے تھے اور باطن بھی جانتے تھے. اور اس لیے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یمن میں ایک بندہ تھا وہ جس نے شور مچایا تھا آپ کے دور خلافت میں، دور خلافت مولا علی شیر خدا کا تھا. اس نے شور مچایا یمن میں، کہنے لگا جی میرا علم علی کے علم کے برابر ہے. اس نے شور مچایا یمن میں. تو جو یمن کے اہل ایمان تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم ادھر شور کر رہے ہو، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو چل کوفے میں مولا علی کے سامنے یہ دعویٰ کر کہ تیرا علم مولا علی کے علم کے برابر ہے. یہاں کیا شور مچا رہا ہے؟ اور جیسے بڑی مشہور ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ کہ جنگل میں ناچ رہا ہے، جا شہر میں جا کے ناچ تو پتہ چلے کسی کو تیرے بارے میں. تو یمن میں شور کر رہا ہے، چل مولا علی کی خدمت میں چل، کوفے میں چل، امیر المومنین کے پاس چل، وہاں جا کے دعویٰ کر کہ میرا علم علی کے علم کے برابر. اس بندے نے کہا لے چلو مجھے، میں ادھر بھی جا کے کہوں گا. تو انہوں نے کہا چلو اس کو لے چلتے ہیں.
चलो इसकी तो टाइम खत्म हो, हर रोज शोर करता है कि मेरा इल्म अली के इल्म के बराबर है। पहुंच गए मौला अली के पास, तो अहले ईमान जो थे उन्होंने जाके कहा, अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, ये बंदा आया बैठा है, बड़ा शोर करता है यमन में, कहता है मेरा इल्म अली के इल्म के बराबर है, जरा इसका दिमाग सेट करें। आपने फरमाया, तो कहता है ये बात, कहता है जी मैं कहता हूँ। तो आप फरमाते हैं, उसने कहा अभी भी कह रहा हूं कि मेरा इल्म अली के आपके इल्म के बराबर है। आप फरमाते हैं अच्छा सब्र कर, अभी तेरा इम्तिहान लेते हैं, पता चल जाएगा तेरा इल्म मेरे इल्म के बराबर है कि नहीं है। इम्तिहान क्या लिया? मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, आपने फिजा में हाथ बुलंद किया और उठाया, फिजा में हाथ उठाया और फिजा में हाथ उठा कैसे मुठ बंद की, और मुठ बंद करके उसके सामने की तरफ, बता मेरे हाथ में क्या है। अब ये इम्तिहान हो रहा था उसका। तो उसने कहा अय अली मुझे 2 मिनट दे, मैं जरा मुराकबा कर लूं, तो फिर मैं आपको बताता हूं आपके हाथ में क्या है। तो उसने आंखें बंद की, कुछ पढ़ने लगा जो कुछ भी पढ़ता था। थोड़ी देर के बाद उसने कहा अय अली यहां से 300 मील दूर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक मुर्गी ने 2 अंडे दिए हैं, एक अंडा वहां से आपने उठा लिया है। मौला अली ने हाथ खोला तो वाकई आपके हाथ में मुर्गी का अंडा था। अब यहाँ पे बाद लोग सोचेंगे 300 मील दूर पहाड़ी है, वहां मुर्गी ने अंडा दिया, तो मौला अली ने बैठे बैठे कूफे में बैठ के अंडा उठा कैसे लिया? यही तो बता रहा हूं, जिसके पास किताब के थोड़े हिस्से का इल्म था वो बैठे बैठे हजारों मील दूर से मलका का तख्त लेके आ गया। तो आज सारी दुनिया इसको मानती है। तो जिसके पास सारे कुरान का इल्म और कुरान के जाहिर का भी इल्म था, बातिन का भी इल्म था, अगर वो बैठे बैठे 300 मील दूर से अंडा उठा ले तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए मैं इसको जोड़ रहा हूं साथ के, जो अल्लाह का वली करता है उस अमल को करामत कहा जाता है। मौला अली ने इस बात को पूरा कर दूं, फरमाया किसने बिल्कुल ठीक कहा। तो जब आपने बताया इस बंदे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, अब उसका सीना और चौड़ा हो गया। उसने कहा अब ऐलान करें कि मेरा इल्म आपके इल्म के बराबर है। अब यमन वाले परेशान कि पहले ये शोर करता था कि मेरा इल्म अली के इल्म के बराबर है, और आज यहां पे इसने जान लिया कि अली के हाथ में क्या है, और मौला अली ने तस्दीक भी कर दी। तो अब तो ये हर रोज हमारा सर खाएगा, कहने लगा यार ये ऐलान करें मेरा इल्म आपके इल्म जितना है। तो सब्र करते हैं ऐलान। फरमाया अच्छा ठीक है तूने जान लिया, अब ऐलान करना है कि तेरा इल्म मेरे इल्म जितना है। फरमाया कि तेरा इल्म मेरे इल्म के बराबर अभी नहीं हुआ। कहने लगे फिर कैसे होगा? फरमाया एक काम कर, जहां से मैंने उठाया है तू रख दे, फिर बराबर हो जाएगा। अभी तो फिर तूने जाना है ना कि मैंने वहां से उठाया, जान लेना और है करके दिखाना और है। एक बंदा जानता है कि ऐसे तैरा जाता है और एक तैर के दिखाता है। तो जानने वाला और है, जब तक उतरेगा नहीं तैरेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये तैर भी सकता है कि नहीं। मौला अली फरमाते हैं ठीक है तूने जान लिया, लेकिन अब जहां से उठाया है वहां पे रख दे, फिर मैं ऐलान कर देता हूं कि तेरा इल्म मेरे इल्म के बराबर है। कहने लगा यार ये तो काम नहीं होता मुझसे, मैं रख तो नहीं सकता। तो मैं जब रख नहीं सकता तो फिर तेरा इल्म मेरे इल्म के बराबर कैसे हुआ? अब वो बंदा शर्मिंदा हुआ। यमन वालों ने सर उठाया, कहा कि अब बता, अब बोल। अब मौला अली ने देखा कि अब शर्मिंदा हो रहा है, तो आप फिर शर्मिंदा भी नहीं होने देते किसी को, तो लजपाल जो हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा ये भी बड़ी बात है कि तूने जान लिया, ये भी छोटी बात नहीं है कि मैंने वहां फलां जगह से उठाया है ये अंडा, तो बड़ी बात है तूने जान लिया। लेकिन ये बता ये इल्म तेरे पास आया कैसे? ये भी बड़ा इल्म है ना, भी जान लेना। तो ये बता ये इल्म तेरे पास कैसे आया? उसने कहा कि अय अली, अब उसने वजह बताई, कहा कि मैं हमेशा अपने नफ्स की नफी करता हूं। यानी जब नफ्स कहता है मैं उसके खिलाफ काम करता हूं। नफ्स कहता है मीठा खाऊं, मैं उसे उस दिन कड़वा खिलाता हूं। नफ्स कहता है ठंडा पीऊं, उस दिन मैं इसे गर्म पिलाता हूं। नफ्स कहता है धूप पे बैठूं, उस दिन मैं इसे छांव पे बिठाता हूं। जो नफ्स कहता है ना मुझे खिलाफ करता हूं। तो नफ्स की नफी करते करते मुझे ये इल्म मिल गया। अब जब उसने ये बताया तो मौला अली फरमा रहे, ऐ यमन वालों, ऐ कुफे वालों, देखो ये बड़ा अच्छा करता है, ये नफ्स की नफी करता है। और नफ्स की नफी करते करते यहां पहुंच गया तो वो बड़ा खुश हुआ कि अली मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब मौला अली ने फरमाया कि हमेशा नफ्स की नफी करता रहेगा? कहने लगा जी अली करता रहूंगा। फरमाया अच्छा एक बात बता, मैं कहता हूं कि तू मुस्तफा का कलमा पढ़, मुसलमान हो जा, दायरा इस्लाम में आ जा, इस पर तेरा नफ्स तुझे क्या कहता है? क्योंकि गैर मुस्लिम था, कलमा तो नहीं पढ़ा था उसने। तो कहने लगा कि नफ्स तो कहता है नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने आप कलमा पढ़ा ही नहीं है। मौला अली फरमाते हैं कि हर काम तो नफ्स के खिलाफ करता है, तो अब यहां तेरा नफ्स कहता है कलमा नहीं पढ़ना, तो फिर पढ़ता क्यों नहीं कलमा? तो कलमा पढ़ा। अब यमन वालों ने सर उठाया, उसने कहा पढ़ कलमा। पहले खुश हो रहा था नफ्स की नफी करता हूं,
नफ्स की नफी करता हूं, अब यहां क्यों नहीं करता नफी, वहां नफी करता है, इधर क्यों नहीं करता। अब उसने मौला अली के सामने सर झुकाया और हाथ आगे बढ़ाए और मुझे मुस्तफा का गुलाम बनाए। तो अब ये मैंने आपको करामत के साथ, क्योंकि वो करामत जो है वो आसिफ बिन बरखिया जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मत के गुलाम है उनकी है, और ये मुस्तफा के गुलाम की करामत है। मौला कायनात की एक नहीं कई करामतें हैं। बस आगे बढ़ना चाहता हूं, तो ये करामत का आपको बता दिया, जो गैर नबी लेकिन मोमिन हो उसके जिस्म से ऐसा अमल सरजद हो जो अकल में ना आता हो, उसे कहेंगे करामत। और ये आज भी हो सकता है, होते रहते हैं। अब इस पे एक आखिरी लफ्ज है इस्तिदराज। इस्तिदराज में भी काम वही होता है जो अकल में नहीं आता, लेकिन ये करने वाला गैर मुस्लिम होता है, मोमिन नहीं होता। इसका जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर पे गए तो अपने पीछे सारा जो काम था हारून अलैहिस्सलाम के जिम्मे लगा गए। अब 40 दिन के लिए गए, लेकिन जब वापस आए तो क्या देखा कि कौम जो है वो बुतों की पूजा में लगी हुई है, बुत के आगे झुके हुए हैं। मंजर क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम गए तो पीछे से सामरी ने, जो जादूगर था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जादूगरों का दौर था ना, जादूगर थे बड़े बड़े। तो उसने सामरी ने क्या किया कि उसने जितने भी कौम थी बनी इसराइल उनके जो जेवर थे सोना वगैरह वो सारा लिया और उसको आग में डाल के तो उसने उससे एक बछड़ा बना लिया, गाय का बच्चा जो होता है। जब बछड़ा बनाया तो उस बछड़े के मुंह में से गाय की आवाज निकलने लगी जैसे गाय बोलती। तो जब उन्होंने ये मंजर देखा तो सारे बछड़े का जो गए सजदे में चले गए। तो वो कहने लगा कि काल फकालू हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, कहने लगे कि ये तुम्हारा भी और मूसा का रब भी यही है। वो सारी कौम उधर झुक गई। तो कुरान कहता है फअखरज लहुम इजलन जसदन लहू खुवारुन फकालू हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा, सूरह ताहा आयत नंबर 88 है। और ये अमल किया था सामरी जादूगर ने। अब आमतौर पे बछड़े के मुंह से आवाजें नहीं आती, लेकिन उसकी बछड़े के मुंह से आ रही थी। तो अब ये जो अमल हुआ काफिर के हाथ से हुआ, मुशरिक के हाथ से हुआ, लेकिन ये अमल अकल में नहीं आता। तो अगर कोई मोमिन करे ऐसा काम जो अकल में ना आए वो करामत कहलाती है, और अगर कोई काफिर करे वो इस्तिदराज कहलाता है। और फिर सामरी से पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये तूने कर कैसे लिया कि बछड़े के मुंह से गाय की आवाज कैसे आने लगी। तो उसने एक राज बताया। क्या राज था? तो अगली आयत के अंदर सूरह ताहा आयत नंबर 96 में है, कहने लगा काला बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही, कहता है मैंने वो देखा है जो तुम लोगों ने नहीं देखा। वो क्या देखा है कि फकबतु कबदतम मिन आखिर रसूल, वो जो जिब्रील आते थे तो जिब्रील घोड़े पे आए, और घोड़े पे जब जिब्रील वापस जा रहे थे तो जहां जहां घोड़े के कदम लगते थे वहां पे सब्ज घास उग जाती थी। उसने यह मंजर देखा, उसने जहां जहां घोड़े के कदम लग रहे हैं वो तो सब्जा उगता जा रहा है। उसे समझ आ गई ये आम घोड़ा नहीं है, और घोड़े पे बैठने वाला भी आम शख्स नहीं है, वो जिब्रील थे। इसने क्या किया, वो घोड़े के पांवों से लगने वाली मिट्टी उठा ली और आके बछड़े के मुंह में डाल दी, उसमें आवाज आने लग गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जिब्रील अल्लाह के वली हैं। तो वली के घोड़े के कदमों से जो मिट्टी लग जाए वो जिंदगी पैदा कर देती है। तो वो अल्लाह का वली खुद अगर अमल करे तो इशारा करे तो फिर कैसे जिंदगी पैदा ना हो। तो अब ये भी जो सामरी ने किया तो उसके पीछे भी ये राज था। अब ये है इस्तिदराज। तो अब मैंने ये चारों लफ्ज आपको बता दिए कि नबी की जात से ऐसा काम सरजद हो जो अकल में ना आए वो मौजज़ा कहलाता है, और नबी की विलादत का ऐसा अमल हो वो इरहास कहलाता है। गैर नबी से मोमिन से ऐसा वाकया हो वो करामत कहलाता है, और काफिर और मुशरिक से हो वो इस्तिदराज कहलाता है। अब ये चार बातें आपने सुन ली। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि मैं हो के आया हूं अर्श मुअल्ला और सिदरतुल मुंतहा, और ये सारा करके फरमाते मैं वापस भी आ गया। तो अब इस पर कुरान मजीद जो गवाही देता है। अब देखें ये जो आयत मैंने आपके सामने इसका तर्जमा आज अर्ज कर देता हूं। तो इस पे इंशाअल्लाह आज तो अभी हमने मेराज के चंद जो इस पर जो सवालात उठ सकते हैं, जो बात है जिसके लफ्जों के मानी है वो भी मैं आप तक बयान कर पाया। तो इंशाअल्लाह अगली जो नशिस्त होगी उसमें मेराज के हवाले से चंद जरूरी बातें और बताऊंगा आपको। आज इस आयत को समझें। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। अब वो लोग जो ये तसव्वुर लाते हैं ज़हनों में कि मेराज जो है ये ख्वाब में हुआ है। अब ख्वाब की बात क्यों नजर आई उनको, क्योंकि एक तो उन्होंने मेराज को मौजज़ा नहीं समझा, मेराज को मौजज़ा समझे तो ख्वाब की बात तो नहीं आती, फिर इसमें सवाल उठता ही नहीं है। अब इस आयत के अंदर लफ्ज आया है लैलन, रात के वक्त। क्योंकि रात को लोग देखते ही ख्वाब है तो लफ्ज लैल से उनको ख्वाब नजर आया कि रात का वक्त है, रात को हुआ, और हमेशा रात को ही ख्वाब देखते हैं, तो इससे वो ख्वाब की तरफ चले गए। तो मैं आपको
اس پر 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہی لفظ ہیں، بالکل یہی لفظ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بیان کیے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے بھی بیان کیے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا اگر ذکر پڑھیں تو یہ سورت کا نام ہے دخان، اور سورت دخان کی آیت کا نمبر 25 ہے. یہی لفظ ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. آپ دیکھیں وہاں پر جب موسیٰ کا ذکر کیا اللہ نے تو کیا وہ خواب کی بات تھی یا بیداری کی بات تھی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو آیت نمبر 25 ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فرمایا موسیٰ میرے پیغمبر ذرا اپنی قوم کو یہاں سے فرعون کے اس ظالمانہ نظام سے نکال کے لے جا. کب لے جا؟ فَأَسْرِ، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، رات کے وقت. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو رات کے وقت لے جا. لیلن، پھر رات کا لفظ آیا، اسرا یسری اسرا، اس میں رات کے وقت چلنے کا معنی پایا جاتا ہے. جب اسرا یسری اسرا میں رات کے وقت چلنے کا معنی موجود ہے تو پھر لیلن دوبارہ کیوں آیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن نام پہ 2 زبر نکرہ کے طور پہ آیا ہے، تو یہ رات کی قلیل وقت کو بیان کرتا ہے کہ ساری رات یہ کام نہیں ہوا بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ میرے پیغمبر میرے بندوں کو فرعون کے ظلم سے نکال کے لے جا. تب لیلن، رات کے خاص وقت میں جب فرعون سو رہا ہو، اس کے سارے حواری سو رہے ہو، تو ان کو نکال کے لے جا. اب مجھے بتائیں یہ 3 لفظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو جب نکال کے لے گئے رات کو، مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام ان اپنے سارے امتیوں کو بنی اسرائیل کو خواب میں نکال کے لے گئے تھے یا جاگتے ہوئے نکال کے لے گئے تھے؟ جاگتے ہوئے گئے تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی لفظ آئے اسرِ بعبادی لیلا، تو وہ جاگتے ہوئے جا رہے ہوں، اور وہی لفظ مصطفیٰ کے لیے آئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. تو یہاں پہ خواب کیسے ہو گیا؟ یعنی وہی لفظ موسیٰ کے لیے ہو تو بیداری مان لی سب نے، اور وہی لفظ مصطفیٰ کے لیے ہو تو خواب نظر آ جائے تو پتہ چلا بات دلیل کی نہیں، بات دل کی ہے. ادھر دل نے مان لیا تو سب ٹھیک، اور ادھر دل آڑے آ گیا تو اس کو کہا گیا معاذ اللہ یہ خواب ہے. کوئی خواب نہیں تھا، یہ سارا بیداری میں ہو رہا تھا. اب آپ کو میں نے قرآن سے ایک آیت دے دی، ایک اور آیت آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، اس میں بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ ہیں. یہ تو تھی سورہ دخان، اور دوسرے سورۃ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 81 ہے. اگر سورہ ہود کو پڑھیں تو اس میں اللہ نے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پر جب عذاب نازل کرنا تھا تو اللہ نے لوط علیہ السلام کے پاس اپنے فرشتے بھیجے. فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو یہ پیغام دو کہ میں اس قوم پر عذاب نازل کرنے لگا ہوں. وہ پتھروں کا عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے انداز ہیں. فرمایا جاؤ، قالو، وہ فرشتے آئے لوط علیہ السلام سے کہنے لگے اے پیغمبر اللہ اس قوم پہ عذاب نازل کرنے لگا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یہاں سے رات کے ٹائم نکال کے آپ چلے جائیں، باقیوں پر عذاب آ رہا ہے. اب وہ کیسا ذکر کیا؟ قالو، فرشتوں نے کہا یا لوط، اے لوط علیہ السلام، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے آئے ہیں. فرشتوں نے کہا لن یصلوا الیک، یہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. آپ کیا کریں؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، عصر کا لفظ بھی آ گیا، لیل کا لفظ بھی آ گیا. کہ اب وہاں بھی وہی لفظ ہے، ادھر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، ادھر ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. اے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ماننے والوں کو رات کے تھوڑے سے حصے میں نکال کے لے جائیں کیونکہ باقیوں پر عذاب آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں جو لوط علیہ السلام تھے ان کا حکم ہوا کہ اب اپنے ماننے والوں کو لے کے نکلے رات کے ٹائم، تو کیا یہ خواب میں نکلے تھے؟ وہ تو بیداری میں نکلے تھے. تو لوط علیہ السلام کے لیے وہی لفظ آئے تو بیداری ہو، موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی لفظ آئے تو بیداری ہو، اور وہی لفظ مصطفیٰ کے لیے آ جائے تو لوگوں کو خواب نظر آ جائے تو ان سے کہیں بھی خواب نہیں، جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے وہی بات قرآن وہاں بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے جو آخری بات اس حوالے بتا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو اگر میرے آقا یہ بتاتے کہ رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہاں سے جہاں پہنچا وہاں سے وہاں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں گیا، جنت دیکھی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، انبیاء کو امامت کرائی، واپس بھی آ گیا، اگر آقا فرماتے میں خواب میں یہ سارا کچھ کر کے آیا ہوں، ایمان سے بتائیں اگر آقا فرماتے خواب میں کر کے آیا ہوں تو کوئی انکار کرتا؟ آپ کے ملتان میں مخدوم رشید میں کوئی بندہ رات کو خواب دیکھے اور صبح کے مسجد کے امام صاحب سے کہے میں رات خواب دیکھا ہے کہ میں چاند پہ پہنچ گیا تھا،
وہ کوئی خواب میں دیکھے جی میں گیا تھا امریکہ پہنچا ہوا تھا, کوئی کہے جی میں تو عمرہ کر رہا تھا اور واپس بھی آ گیا. مجھے بتائیں یہ خواب کوئی بندہ آپ میں سے دیکھے اور صبح کسی کو بتائے تو کوئی بندہ انکار کرے گا؟ وہ میں خواب ہی دیکھے کون سا تیر مارا ہے. تو اتنی بات تو ہمیں بھی پتا ہے, اگر خواب بتائیں تو کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن جب آقا نے بتایا تو وہ کافر پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ صبح صبح صدیق اکبر کے دروازے پہ کیوں پہنچ گئے؟ اے ابو بکر بتاؤ کوئی رات کے تھوڑے حصے میں جا کے آ سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا تھا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کہا کس نے ہے, یہ بعد میں بتاؤں گا کوئی آ سکتا ہے کہ نہیں. صدیق اکبر کو بھی پتا ہے کوئی اور کہے تو ناممکن ہے, مصطفیٰ کہے تو یہ ممکن ہے. تو صدیق اکبر نے بتاؤ یہ کس نے کہا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یہ اسی نے کہا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. تو صدیق اکبر کہتے واللہ ہوا صدقہ, اللہ کی قسم پھر میرے یار نے سچ فرمایا. اب کافر انکار کر رہے تھے, صدیق اکبر اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہہ رہے تھے. تو اس ٹائم بھی جن کے دلوں میں محبت نہیں تھی مصطفیٰ کی, یا بھی کچے تھے ایمان میں کیونکہ کلمہ پڑھنے والے تھے, مرتد ہو گئے تھے. اور امام آلوسی نے لکھا ہے اور محدثین مفسرین نے لکھا ہے کافی سارے صحابہ بھی اس واقعے کو سن کے دین کو چھوڑ بیٹھے, مرتد ہو گئے. کہنے لگے ہم کیسے مان لیں, اتنی جلدی کون جا کے آ سکتا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا کیسے مان لے, کون جا کے آ سکتا ہے, یہ اس بات کی دلیل تھی کہ مصطفیٰ نے خواب نہیں بتایا تھا بلکہ بیداری کی بات بتائی. اب میرے آقا جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو مشرک جو تھے وہ انکار کر رہے تھے. آج کی گفتگو کی آخری بات سن لیں انشاءاللہ, پھر یہیں سے آگے میں بات کو بڑھاؤں گا. جب وہ انکار کرنے لگے کہ معاذ اللہ آپ کیسے جا کے واپس آ سکتے ہیں, اب صحیح بخاری کو اٹھائیں, جامع ترمذی کو پڑھیں, صحیح مسلم کو پڑھیں, ہر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. امام بخاری کتاب التفسیر میں لکھتے ہیں, جامع ترمذی کتاب التفسیر ہے, صحیح مسلم کتاب الایمان ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آقا کا انکار کر رہے تھے قریشی کافر, مکے کے لوگ سرداران قریش, کہتے ہم کیسے مان لیں, اب ہو کے آ گئے. تو آقا فرماتے میں ہو کے آیا ہوں. انہوں نے کہا چلے ہمیں ایک بات بتائیں. آقا نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے آپ کہتے ہیں جی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا ہوں. قرآن یہی کہتے ہیں نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں آیا ہے, مسجد حرام مکہ میں جا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا کہنے لگے اگر آپ واقعی مسجد اقصی گئے ہیں اور راتوں رات آ بھی گئے ہیں, اور اس سے پہلے کبھی آقا گئے ہی نہیں تھے ملک شام مکہ سے ادھر کبھی نہیں گئے تھے میرا مسجد اقصی, یہ پہلی بار آقا نے بتایا کہ میں ہو کے آیا ہوں. تو کافروں نے کہا, بڑے بڑے سردار تھے جو اکثر جاتے رہتے تھے اور آتے رہتے تھے, انہیں 2 مہینے جانے میں لگتے تھے 2 مہینے آنے میں لگتے تھے مسجد اقصی. اور اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں یہ مکہ سے زیادہ دور تھی. تو اقصی حلق اس جگہ کو کہا جاتا ہے, کیوں؟ یہ حلق میں آخری جگہ ہے تو اسے مسجد اقصی اس لیے کہتے ہیں بہت دور ہو جو اسے اقصی کہا جاتا ہے. اب کہنے لگے آپ اگر گئے ہیں تو ہمیں کچھ نشانی بتائیں. کیا نشانی بتائیں؟ کہنے لگے بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں, اس کی سیڑھیاں کیسی ہیں, شاطیر کتنے لگے ہوئے تھے, الماریاں کیسی تھیں. کہنے لگے اگر گئے ہیں تو پھر بتائیں. اور آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کیے نا تو میں حجر اسود کے سامنے تھا, لیکن آقا تو سیر کرنے گئے تھے نا, کوئی کھڑکیاں گننے تو نہیں گئے تھے, کوئی دروازے گننے تو نہیں گئے تھے, کوئی سیڑھیاں گننے تو نہیں گئے تھے. تو آقا تو سیر کرنے گئے تھے. ان بدبختوں نے یہ بھی پوچھ لیا معاذ اللہ بتائیں دروازے کتنے تھے, کھڑکیاں کتنی تھیں, شاطیر کتنے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ لما کذبنی قریش, جب قریش میرے معراج کا انکار کر رہے تھے, جھٹلا رہے تھے, قمت فی الحجر, میں حجر اسود کے سامنے تھا, کعبے کی دیوار میرے سامنے تھی, اور ایک لمحے کے لیے مجھے پریشانی ہوئی ان کافروں کو کیسے بتاؤں کہ کھڑکیاں کتنی تھیں, دروازے کیسے تھے. میں کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا, سیڑھیاں گننے تو نہیں گیا تھا, شاطیر گننے تو نہیں گیا تھا, میں تو سیر کرنے گیا تھا. اگر بدبختوں نے یہ سوال بھی کر لیے, جب انہوں نے کہا نا بتائیں دروازے کیسے تھے, تو آقا فرماتے ہیں فجل اللہ لی بیت المقدس, اللہ نے بیت المقدس مسجد اقصی کو میرے سامنے کعبے کی دیوار پہ روشن کر دیا. میں نے حجر اسود کے سامنے دیکھا جیسے مسجد اقصی کھل کے آ گئی, سامنے روشن ہو کے آ گئی, اس کے دیواریں سامنے, کھڑکیاں سامنے, شاطیر سامنے, سیڑھیاں سامنے. آقا فرماتے ہیں کافروں نے کہا بتائیں دروازے کتنے تھے, میں دیکھ کے بتا دیا اتنے تھے. بتایا, پوچھا بتائیں سیڑھیاں کیسی تھیں, میں دیکھ کے بتا دیا ایسی تھیں. پوچھا شاطیر کتنے تھے, آقا فرماتے ہیں وہ پوچھتے جاتے, میں دیکھ دیکھ کے ان کو بتاتا چلا جاتا. اب کافروں کے یہ سوال کرنا اور صحیح بخاری میں, مسلم میں, جامع ترمذی میں ان حدیثوں کا آنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر پریشان تھے کہ کیسے ہو کے آ گئے. تو آقا نے بتایا میں ایسے ہو کے آیا, اور یہ واقعات بتا رہے ہیں, سوال بتا رہے ہیں, معراج خواب میں نہیں تھا بلکہ